اللہ لا الہ الا اللہ. دل سے پڑھو، اللہ کرے مرتے وقت یہ جملے نصیب ہو جائے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کون مقام حی اللہ دون جہاں میں حی اللہ جسم میں جام ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ صحابی ایک چادر والا نواب آپ کے پیچھے پڑ رہا ہے. دوسرے دن بھی چلا گیا، تیسرے دن بھی چلا گیا. سید القومین کی ذہن کے اندر یہ فکر پیدا ہو گئی کہ میرا صحابی خیر ہو، میں محمد کی دعا خطبے کو کیوں چھوڑ جاتا. آپ دنیا کی سرداروں سناؤ، اپنی ماں اور بہنوں کے سامنے بھی یہ بیان کر. ایک دن سید القومین رحمت دو عالم جلتی سے پھرے. صحابی کا ایک پاؤں باہر تھا، ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا. سید القومین نے اشارہ فرما. اب صحابی وہیں رک گیا، سوچتا ہے کہ اب نبی کا حکم ہو گیا، اشارہ ہو گیا. اگر باہر والا پاؤں اندر لے آتا ہوں تو نبی کے حکم کی خلاف ورزی، یہ اندر والا پیر باہر لے آتا ہوں تو نبی کے حکم کی خلاف. اب جہاں کھڑا ہے اسی حالت میں اس مسجد میں کچھ وجود باہر جوتیوں میں بیٹھ گئے. سید القومین رحمت دو عالم کی نگاہ اس صحابی کے چہرے پر لگی ہوئی اور اس صحابی کے ذہن میں تین فکر پیدا ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سب سے پہلا فکر یہ تھا کہ آج سید القومین رحمت دو عالم حکم فرمائیں گے میرے صحابی میں محمد کے خطبے کو چھوڑ کر کیوں جاتا. اگر نبی کے سامنے سچ بولتا ہوں تو خدا کا شکوہ ہوتا ہے. قیامت کے دن خدا کو کیا منہ دکھاؤں. اگر ہیری پھیری کرتا ہوں ایمان ضائع ہوتا. تیسرے نمبر پر اگر دیر کرتا ہوں گھر والی کی نماز سجدہ کلا ہو گیا. اس ذات نے اعلان فرمایا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. محبوب ہم اعلان کر دے مومنوں میں میرے ماننے والوں، محبوب ہم اپنی امت کو اطلاع فرما دے جو آپ کا امتی جان بوجھ کر آمدن میرا سجدہ چھوڑ دے گا تو میں اسے جہنم میں 80 غوطہ دوں گا. اور صحابہ نے سوال کر دیا یا رسول اللہ ایک غوطے میں جہنم میں کتنا عرصہ دراز رہیں گے؟ ایک دن، 2 دن، مہینہ، 1-2 مہینے، سال؟ یا رسول اللہ فرمایا نا. ہاں پیارے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ترک الصلاۃ متعمدا حتى بلغ وقتها انزل في النار حقب والحقب 63 يوما كل يوم مقداره والفزناء كما قال. 2,88,00,000 سال تک ایک ہی غوطے میں جہنم میں رہے گا بے نماز. بے نمازوں میری مار بہنوں سن لو، میرے بے نماز عزیزوں سن لو.
اللہ کی قسم یہ کتاب اللہ اٹھا کر حضور سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک بدترین سے بدترین مخلوق بے نماز 80 غوطہ ملے گا، ایک غوطے کی مقدار 2,88,00,000 سال تک جہنم کے اندر رہو گے۔ اب حساب کرتے رہنا کتنے نمازیں چھوڑ بیٹھے ہو، کتنی سزا جہنم میں ملے گی، اپنے آپ کی بدخواہ بنے بیٹھے ہو۔ دنیا کی کاروبار ہوتی ہے، 5 منٹ خدا کے گھر میں سجدے میں لگتے ہیں، یہی سجدہ چھوڑ بیٹھے اخروی زندگی عیش و عشرت والی زندگی کو ترک کر بیٹھے جہنم خرید کر بیٹھے ہو۔ اور بھولے نوجوانوں، آج تمہاری جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کا 1000 سجدہ بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جب جوان خدا کے دربار میں سر بسجود ہوتا ہے، اللہ کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے جبرائیل جی رب جلیل دیکھ آج اس جوان نے میرے دروازے پر جبھی جھکا کر کہہ دیا سبحان ربی الاعلی۔ اللہ فرماتے جبرائیل لکھو آج اس میرے بندے نے میں خدا کی تخلیق انسانیت کا حق ادا کر دیا۔ جب دوسرا سجدہ کرتے ہو تو اللہ فرماتے جبرائیل جی ربی جلیل اس پر انسانی بنیادی حقوق تھا، اس نے دوسرے سجدے میں اپنا انسانی بنیادی حقوق بھی ادا کر دیا۔ جب سلام پھیرتے ہو اللہ کی قسم اللہ کریم حکم دیتے جبرائیل یہ جہنم کے دروازے بند کر دو، میرے محبوب کی امتی کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اب سودا منظور ہے یا نہیں؟ نوجوان بیٹے ہاتھ کھڑا کرے، آئندہ سجدہ ہم قضا نہیں کریں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، یہی انعام ہے۔ آپ لوگوں کو سیرت سننے کے لیے آئے ہو، یہی انعام تو آج دے دو۔ فرشتے تمہارا نام تمہارے باپ کا نام محمد کے دروازے پر لسٹ بنا کر لے جائیں گے۔ پیارے آج تیرے سجدے کا، تیرے امتی تیرے خدا کے سجدے کا اقرار کر رہے تھے، وعدہ کر رہے تھے۔ پھر ہاتھ کھڑا کرو ذرا، پھر ہاتھ کھڑا کرو۔ اللہ کریم دیکھ رہا ہے، بڑی نگاہ والا دیکھ رہا ہے، خدا کے فرشتے دکھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر دل سے کیا، مگر وہ کرے جو باپ کا حلالی بیٹا ہو، جو مشکوک النسل ہے وہ نہ کرے۔ اب بار بار پھر کرو، جو حلالی بیٹا ہے وہ کرے کہ آج سے زندگی تک سجدہ قضا نہیں کروں گا۔ نمک حلالی کا ثبوت دے دو۔ بہت اچھے، اللہ میاں یہ ہاتھ قبول فرماؤ۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہوگے تو کیا کرو گے؟ اللہ نیک نصیب جناب ہو دے، بڑھوے دے نیک سبب دے، دل کو صاف کر جا بندہ متا مل پوی وطرب۔ اللہ دی قسم صحابی رو رہا ہے، سید القومین رحمت دو عالم نے فرمایا میرے صحابی میں محمد کی دعا کو کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ صحابی روتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ سچ بولتا ہوں خدا کا شکوہ ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہوں تو ایمان ضائع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ جو لوگ آپ کی معیت صحبت اجلاس میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہی مومنوں کو اطلاع دے دے مومنو اگر تمہیں میری دوستی مطلوب چاہتے ہو کہ زندگی میں خدا ہمارا دوست بن جائے، جب تم کسی چیز سے پیار کرتے ہو
اس کے پیار کے ذرائع بھی تلاش کرتے ہو تاکہ یہ میرے قریب ہو جائے، یہ مجھ سے الائے، یہ مجھ سے بات کرے، ذرائع تلاش کرتے ہو۔ اللہ کریم نے اپنی محبت کے ذرائع محبوب کو بتلا دیے کہ اس امت کو بتلا دے، جو امتی آپ کا چاہتا ہے کہ زندگی میں خدا میرا دوست بن جائے، جس کو میری قرب کی ضرورت، میرے دیدار کی ضرورت، میری خوشنودی کی ضرورت، میری رضا کی ضرورت، جنت کی ضرورت، مجھ سے میری رحمت کی ضرورت، میری محبت کی ضرورت، اس کے لیے ذریعہ بتاتا ہوں۔ اللہ میاں کیا ذریعہ ہے؟ تیری محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ فرمائے جو تم میری محبت چاہتی ہو کہ خدا ہمارا زندگی میں اخروی زندگی میں دوست بن جائے، اللہ نے بتا تو صحیح کیا شرط ہے، کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا فاتبعونی، تم میرے محبوب کی تابعداری کرو، اتباع کرو، میرے محبوب کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ میں محب ہوں، میرا محبوب محبوب ہے۔ یہ دستور ہے کہ محب کو محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، میں رب کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے۔ جب تم میرے محبوب کی ہر ادا کو اپناؤ گے، جیسے میرا محبوب کھائے اس ادا میں کھا لو، جس طرح پیے اسی ادا میں پی لو، جس طرح پہنے اسی ادا میں پہن لو، جس طرح زمین پر چلے اسی ادا میں چل پڑو۔ میں خدا جب اپنے محبوب کی ہر ادا کو پسند کرتا ہوں، جب تم میرے محبوب کی اسی ادا سے زمین پر چلو گی تو مجھے کتنے پیارے لگو گے۔ میں وہی بیٹھ کر کہوں گا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح میرا محبوب رکوع کرے تم بھی اسی ادا میں کرو۔ توجہ ہے، توجہ ہے، اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، بسترے پر نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ ابھی مجھے بھی پسینہ ہے، اور میری بات بھی یاد رکھنا، نیند آ جائے تو مجھے شکوہ دینا، 100 روپیہ بھی انعام لے جانا۔ جو اس مجمع سے اٹھی کے جائے گا نیند نہیں آئے گی، سگریٹ ہی پیتے رہو، نشہ پیتے رہو، نیند نہیں آئے گی، آگ لگ جائے گی وجود۔ ابو جہل کو لوگوں نیند نہیں آتی تھی، پھر ابو جہل نے اپنے نیند کا ذرائع سوچے کہ کیا کروں، بغیر نبی کے قرآن کے سما کے نیند نہیں آتی۔ اب اس نے کہا لوگوں کے سامنے کھڑا ہو تو وہ مجھے میرے کون سے پکڑیں گے، تو رئیس ہو کر امیر ہو کر ہمیں تو روکتا ہے، تو قرآن سنتا ہے زیادہ تر کی بیانی۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اپنے گھر سے اس نے ایک خندق کھودی، ایک غار نکالی، اور اسی میں چلتے چلتے سلنگ وہ نبی کے دیوار سامنے آ کر کے وہی سوراخ اسی میں آئے، آہستہ آہستہ آئے نبی کے دیوار کے سامنے سوراخ نکالا، ایسے کان رکھ کر بیٹھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، ابو جہل قرآن سن رہا ہے۔ خدا قادر ہے یا نہیں؟ اسی طرح تم بھی اگر اٹھ جاؤ تو انشاءاللہ یہ سفید ریش نہ کہنا پھر، اور بات نہیں کہتا کیونکہ سخت بات کہہ دوں تو پھر اسی طرح ہو جائے گی، بس نیند نہیں آئے گی۔ تو ابو جہل پکڑا گیا، ادھر سے ابو جہل کا سرنگ تھا، ادھر سے اخنس کافر پریوار کا سرنگ تھا، تو ایک دن دونوں برابر ہو گئے۔ اس نے کہا تو کیسے، اس نے کہا تو کیسے، اس نے کہا دیکھو بتاؤ کسی کو نہیں، خدا کے لیے مجھے نیند نہیں آتی جب تک میں اپنے بھتیجے خبردار میرے بھتیجے محمد کی زبانی قرآن مت سنو، جب مجمع میں جاؤ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن پڑھ رہے ہو، تم ایک دوسرے سے کانوں میں کان لگا کر باتیں کرنا شروع کر دو، کوئی ادھر سے کھڑا ہو جائے، کوئی ادھر سے چلا جائے، کوئی ادھر سے چلا جائے، باہر تالیاں بجاؤ، شور مچاؤ، والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ ویسے آج بھی کچھ مشابہت دیتے ہیں یہ پدری صدی کے مسلمان، یہاں ہم قرآن پڑھ رہے تھے، وہ گلیوں میں ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ اس لیے قیامت کے دن نبی سچ فرمائیں گے، اللہ یہ وہ میری امت ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ سبحان اللہ۔
جگوانوں میں دعوے سے کہتا ہوں اگر یہاں رنڈی موجود ہوتی کسی کی آواز بھی نہ ہوتی، ہر ایک دوسرے کے کاندھوں پر سوار ہو کر اور درختوں پر دیواروں پر سوار ہو کر رنجیا کے چہرے کو دیکھنے کے لیے آتے، مگر یہ تو اللہ کی کتاب تھی، کیونکہ خدا کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق نہیں، تعلق کی بات ہوتی ہے، تعلق اگر رنجی سے ہے تو اس کو دیکھتے ہو، تعلق باندر سے ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہو، تعلق کتوارتھوں کی کشتی سے ہے پیسے بھی بھرتے ہو وہاں بھی جاتے ہو، تعلق قرآن اگر خدا سے تعلق ہوتا تو اس کی کلام کو سنتے، نبی کا تعلق ہوتا تو بیٹھ کے ادب سے محمد الرسول اللہ کے مقام اور شان کو تمہارے دل و دماغ سے نبی اور خدا کی عظمت ختم ہو چکی ہے، دونوں کی حقوق میں دعوے سے کہتا ہوں تم منافق بن چکے ہو، اگر منافق نہ ہوتے تو آج تک 80 سال 40 سال تمہاری زندگی گزر چکی ہے، کلمہ نبی میں پڑھتے ہو، نمازی وہی پڑھتے ہو، روزے وہی رکھتے ہو جو نبی نے بتائے، صدقے خیرات زکات عشر وہی دیتے ہو، وہ دیکھو قربانیاں بھی وہی کرتے ہو، حج بھی اسی ادا میں کرتے ہو جو نبی نے بتائے، مگر آج تک تمہارے چہرے پر نبی کی صورت نہیں آئی، تو نبی کی حقوق میں منافق بن بیٹھے، جس رب کا کھاتے ہو اس رب کے گھر میں سجدہ نہیں کرتے، خدا کے حقوق میں بھی منافق بنے بیٹھے ہو۔ منافق کی نشانی کیا تھی؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، نبی کے سامنے جا کر زانوں کے بل بیٹھتے تھے، قربان جائے ہم بھی ہمارے بچے بھی قربان ہوں گے، اشارہ فرما گردنیں کٹا دیں گے، مگر یاد رکھو جب وہ جاتے تھے پیچھے نبی سے ہٹ کر پارٹی میں فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تقول، نبی کے برخلاف پر ابھی گندی کرتے تھے، قرآن نے تو تمہارے لیے کوئی بات نہیں چھپائی، یہ تو صاف ستھری بات کہہ رہا ہے۔ تو میرے محترم ساتھی آؤ، اس لیے مجھے فکر ہے کہیں ہم منافق ہو کر کے نہ مر آپ قدرت صدیق کے مسلمان یہ بوجھال عوام میں مطالبہ کر کے عوام کو دھوکہ دے کر کھڑا ہے کہ نبی کی زبانی قرآن نہ سنو، شور مچاؤ، تم غالب آ جاؤ کہ نبی شکست فاش حاصل کر کے میدان کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ اللہ کریم نے اس بے ایمان کے اس مطالبے اور اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں برعکس جواب دے دیا، فرمایا محبوب ہم تو اعلان کر مومنوں میں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ میرا دشمن کہتا ہے کہ تم قرآن نہ سنو، میں قرآن کا مالک کلام کے بھیجنے کا مالک حکم دیتا ہوں کہ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میری کلام کو سنو۔ میرا دشمن کہتا ہے وَالْغَوْا فِيهِ، شور کرو، گڑبڑ کرو، میں حکم دیتا ہوں وَأَنصِتُوا، چپ رہو، اطمینان قلب سے، سکون سے، بڑے آرام سے میری کلام کو سنو کہ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم میری رحمت کے مستحق بن جاؤ گے۔ میری ربا، وہ حیوان کتنے اچھے تھے جب حضرت امام زین العابدین رات کو قرآن تہجد میں پڑھتے تھے، آپ کا مجاہد گھوڑا ساتھ باندھا ہوا ہے، یارو جب سید کی زبانی قرآن کی آواز آتی تھی گھوڑا اپنے منہ کو چارہ کی بندری سے اٹھا لے، سید کہتا ہے یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ گھوڑے نے چارے سے منہ اٹھا کر زمین پر رکھا ہوا ہے، بڑے سکون اطمینان سے اللہ کی کلام کو سن رہا ہے۔ اللہ کی قسم حضرت امام زین العابدین فرماتے میں نے 10 پارے پڑھے، آخری پارے پر جب آیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، میں سوچتا ہوں
کہ میرے گھوڑے کی آواز نہیں کہیں ختم نہ ہو گیا ہو، اس قدر شاکر ہو کر زمین دوسری پڑھ آپ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا سلام پھیر کر گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو ہیں، زمین ساری کی ساری گیلی ہے اور سکتے کے عالم میں کھڑا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو آ گئی، واہ میرے رب یہ حیوان کتنا ہم سے اچھا ہے جو تیری کلام کو اس دل لگی سے سن رہا ہے، جو چارہ بھی سے اچھا نہیں لگتا۔ تھوڑی دیر ہو گئی، میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ میرے گھوڑے نے اپنے پاؤں زمین پر مارنا شروع کر دی، منہ کو زمین پر رگڑتا ہے، تھندارے بھی نکالتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا گھوڑا کہتا ہے امام صاحب مہربانی کر، اب میری غذا چارہ نہیں بدری کا گھاس نہیں، اب جو تو نے مجھے روحانی غذا دلائی، اب خدا کے لیے پھر مسلح پر کھڑے ہو اور وہ کلام پڑھو تاکہ مجھے قلبی سکون حاصل ہو۔ آپ فرماتے ہیں جلدی سے میں مسلح پر کھڑے ہو کر پھر میں نے شروع کیا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ دل چاہتا ہے ساری رات قرآن پڑھتے لوگوں، اس قدر کوئی مٹھاس والی کتاب دیکھی؟ اللہ کی قسم میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ پچھلے سال گڈو براج کے افسروں نے 40 کنجری منگوائی، 4 ضلعوں کی دنیا اکٹھی ہو رہی تھی اور چند ساتھی تھے جو میرے کچھ مرید تھے افسر، انہوں نے کہا کہ اب پیر صاحب کو تلاش کریں۔ ایک کار تو میرے گھر پہنچی، کسی نے بتایا کہ شاہ صاحب شادقاباد ڈھونگ کے علاقہ میں بلوچوں کے کچے میں ہے دریا میں مریدوں کے ہاں ہے، آج ہفتہ ہو گیا، تو وہاں 2 جیپیں آئی، رات کو دوشار میں تقریر تھی، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ انہوں نے فرمایا ہمارے سر پر آ کر ایک سٹیج بنی ہے جس پر 3 لاکھ روپیہ خرچ کیا، سٹیج پر برائے کرم چلے، دیوالے چل، وہاں سے چلے گڈو براج پہنچے، نماز پڑھی، جب کنجری نے آ کیا اور ہم نے خدا کی کلام کو شروع کیا، سبحان اللہ، اور ہم نے بھی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، اللہ کی قسم ایک لفظ زائد نہیں کہوں گا۔ وہ کنجری کی آواز کے جب کانوں میں یہ قرآن کی آواز پہنچی، وہ کہتے لوگوں میرے ماں باپ کی بھی مجال اس قرآن کے مقابلے میں میں آواز نہیں نکال سکتا، اور اس قرآن اللہ کے کلام کے مقابلے میں یہاں کھڑی ہو کر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔